بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، گلوبل پلس پروگرام کے ساتھ رانا سہیل حاضر خدمت۔ آج کی پاکستان کی سیاست کی یا اسٹیبلشمنٹ کی یا یوں سمجھیے کہ ایک نظام حکومت کی سب سے بڑی خبر جو ہے جی آج کی جنرل فیض حمید کا کسٹڈی میں لیے جانا ہے، جسے آپ عرف عام میں اریسٹ کہہ لیں۔ یہ اریسٹ ہی ہوتا ہے، اور کچھ لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ آج اریسٹ کیا گیا، کل اریسٹ کیا گیا۔ تو جب سے انہوں نے ریٹائرمنٹ لی ہے اور یہ آئے ہیں اپنا حافظ عاصم منیر صاحب، اس دن سے لے کر آج تک، اور یہ چیز دیکھیے نا کہ جب یہ ارلی ریٹائرمنٹ لے گئے تھے، یہ جونیئر تھے، اور یہ ریٹائرمنٹ نہ بھی لیتے، یہ کنٹینیو رکھتے اپنا جاب کو، لیکن انہیں اس وقت بھی وہ ڈر تھا کہ جو کام آج ہوا ہے کہ اس وقت نہ ہو جائے، گرچہ یہ دیر سے ہوا اور کوئی 1 سال 1.5 سال کے بعد ہوا۔ تو اس سے بچانے کے لیے باجوہ صاحب نے پوری کوشش کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں تو آپ بھی ریٹائرمنٹ لے لیں، تو انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی، ارلی ریٹائرمنٹ جنرل فیض حمید نے، کیونکہ جنرل فیض حمید ان تمام مراحل سے بچنا چاہتے تھے جن سے وہ اب بھی نہیں بچ سکیں گے۔ تو اس وقت سے یہ انڈر سرویلنس تھے، یا یوں ہی سمجھیے کہ اس کے بعد بھی یہ ایک طرح کی کسٹڈی میں ہی تھے۔ اناؤنس نہیں کیا گیا تھا کہ پتہ سارا تھا، محکمے کو بھی پتہ تھا، ہماری پاک فوج کو بھی پتہ تھا کہ جنرل فیض حمید صاحب کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ اور فوج کا جو نظام ہے نا جی بڑا فول پروف ہوتا ہے، وہ شروع سے لے کر سیکنڈ لیفٹیننٹ سے لے کر اس کے کاکول اکیڈمی سے لے کر چیف آف آرمی سٹاف بننے تک کی ساری فائل ساتھ چل رہی ہوتی ہے، اور ہر چیز منظر پہ ہوتی ہے۔ ان کے بارے میں اس وقت بھی کہا جاتا تھا جب یہ تھے DGI کہ ان کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے سوائے شکایتیں لگانے کے، سازشیں کرنے کے، اور افسروں کی خوشامد کرنے کے۔ تو یہ اس طرح زینہ بزینہ کر کے ترقی کرتے چلے گئے اپنی وہ خوش آمدی پالیسی کے تحت، اور یہ سازشیں کر کے، شکایتیں لگا کر، اور وہ سارا کچھ ان کو پتہ تھا۔ اس لیے جب سے انہوں نے ریٹائرمنٹ لی ہے، ارلی ریٹائرمنٹ، اس وقت سے اب تک یہ انڈر کسٹڈی تھے۔ اور سونے پہ سہاگا جناب رؤف حسن، جو ان کے اطلاعات کے انچارج ہیں PTI کے، ان کے اریسٹ کے بعد تو ان کی وہ زیادہ ہی اسٹرینتھن ہو گئی۔ فوج کے پاس اپنے جو محکمے کے اندر تھے، ان کے پاس پورے ثبوت تھے، لیکن چونکہ یہ پولیٹیسائز ہو چکے ہیں جنرل فیض حمید، اس لیے یہ چاہیے تھا کہ کچھ وہ میٹیریل بھی ملے جو کہ سیاسی لوگوں سے وابستہ ہو، سیاسی لوگوں سے تعلق رکھتا ہو۔ وہ جو ٹاپ سٹی ہے یا لیک سٹی ہے یا جو بھی پاکستان میں پراپرٹیز کا کام ہوتے ہیں، یہ اور ان کے چھوٹے بھائی نجف حمید، جنہوں نے پٹواری سے شروع کیا تھا اور وہ ترقی کرتے کرتے کیا سے کیا ہو گئے، تو وہ سارا کاروبار ان کا زمینوں کا تھا۔ تو وہ بھی ساری چیزیں ہیں، لیکن فوج کے اندر جو ڈسپلن تھا یا ڈسپلن سے باہر کی ایکٹیویٹیز تھیں، ان کے تحت گرفتار کرنے کے لیے فوج کو اپنے کچھ نہ کچھ وہ قواعد یا لوازمات پورے کرنے پڑتے ہیں، وہ انہوں نے پورے کیے۔ تو اس وقت اگر آپ پوچھیں گے کہ کہاں پہ ہیں، وہ اس وقت SIB کے پاس ہیں، اسپیشل انویسٹیگیشن برانچ کے پاس ہیں جنرل فیض حمید صاحب۔ اور یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ لوگ کچھ کہہ رہے ہوں گے کہ جناب وہ ہاؤس اریسٹ میں ہے، جناب جنرل صاحب ہیں تو جنرل صاحب کو یہ سہولت ہوگی، ہاؤس اریسٹ میں چلے گئے۔ ہاؤس اریسٹ نہیں ہے، یہ ایک طرح کی حوالات ہے جہاں پر ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی، کی جا رہی ہے، اور یہ کوئی فیصلہ زیادہ دیر نہیں لے گا جنرل فیض حمید والا۔ یہ کون سی وہ ہماری سول عدالتیں ہیں یا ہماری ہائی کورٹ، سپریم کورٹ ہیں جہاں پر اتنے سال پینڈنگ رہتے ہیں کیسے؟ یہ تو ڈے ٹو ڈے چلتے ہیں، اس میں تاریخ نہیں پڑتی۔ جو یہ ٹرائل ہوتے ہیں جی اس طرح کے، اس کے اندر تاریخ نہیں پڑتی۔ SIB روزانہ تفتیش کر رہی ہے، روزانہ کرے گی، یہ جیک برانچ آئے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا تفتیش مکمل ہونے کے بعد؟ ہاں، وہ تفتیش تو خیر مکمل ہوگی، وہ پروسیس آپ بھی جانتے ہیں۔ اس تفتیش کے دوران کون کون سے نام، کون کون سے چہرے سامنے آتے ہیں، یہ سن کر آپ حیران ہوں گے، کیونکہ میری پہلے بھی اطلاعات تھیں اور میں اپنا آلریڈی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ یہ وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار تھے، اور انہوں نے بہت سے وہ بھی دیے تھے جناب کہ عمران خان کو جناب اس طرح سے آؤٹ کیا جا سکتا ہے، آپ بتائیں میں عمران خان کے خلاف میٹر دیتا ہوں، وہ دیتا ہوں۔ تو وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے فرام دا ڈے فرسٹ یہ تیار تھے،
لیکن فوج اپنے طور پر جو فوج کے اندر کی گئی ہیں، جو انہوں نے ابھی پریس ریلیز بھیجی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی جانب سے، اس محکمے نے، اس میں لکھا ہے کہ جناب انہوں نے آفٹر ریٹائرمنٹ ڈیورنگ جاب تو کی تھی وائلیشنس، آفٹر ریٹائرمنٹ بھی بڑی وائلیشنری ایکٹس کے اندر یہ ملوث رہے ہیں۔ تو اس کے اندر بھی لیکن اب یہ کہ پراپرٹی کے کیسز، دوسرے کیسز، اور وہ ایک اور چیز بتاؤں ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی، ملک ریاض والے جو وہاں پر پیسے آئے تھے اور یہاں پر سپریم کورٹ میں جمع ہوئے تھے، یا وہاں سے جو فائن آیا تھا، یا وہ جو پیسے گئے تھے وہ پراپرٹی کا، اس کے اندر میجر شیئر ہولڈر جنرل فیض حمید ہیں، اور یہ بھی چیزیں سب سامنے آئیں گی۔ اب تفتیش شروع ہو چکی ہے ان کی، اور تفتیش کا آج باقاعدہ طور پر پہلا دن تھا، کل دوسرا دن ہوگا، پھر تیسرا دن، اور تفتیش کے اندر جو نام سامنے آئیں گے، اس کے بعد اس کیس کو پروسیڈ کرنے کے لیے ان کو ایک، جسے ہم اپنی زبان میں، سول زبان میں کہتے ہیں کہ سرکاری وکیل دے دیا جائے گا، جی میرے پاس وکیل کے پیسے نہیں ہیں یا میں نہیں کرنا چاہتا، تو فرینڈ آف کورٹ، جسے فوجی اصطلاح کے اندر کہا جاتا ہے، یا اس کے اندر فرینڈ آف کورٹ ان کو دیا جائے گا۔ اگر یہ کہیں گے کہ مجھے فرینڈ آف کورٹ نہیں چاہیے، میں نے اپنا وکیل کرنا ہے، میں نے فلاں سول وکیل کرنا ہے، فلاں کرمنل وکیل کرنا ہے، جس وکیل کا یہ ہائر کرنا چاہیں ان کے پاس رائٹ ہوگا، اس کو ہائر کر سکتے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس تفتیش کے دوران نام کون کون سے سامنے آتے ہیں، اور میرے ذرائع کے مطابق بہت سے نام تو آلریڈی یہ لے چکے ہیں، اور ان کا یہ بھی بتا چکے ہیں کہ انہوں نے کیسے اور کس طرح سے کرپشن کی۔ ظاہر ہے انہوں نے بڑے نام لیے، ان کے اندر وہ پاپا جانز والے بھی ہیں، سب کو مصیبت پڑی ہوئی ہے۔ لیکن اس کے اندر جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے، یا یوں سمجھیے کہ میں یہ خبر بریک کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، اگلی باری جناب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ہے، اور یہ 1 ہفتہ لگے، 10 دن لگیں، 2 ہفتے لگیں، جنرل قمر جاوید باجوہ ان کے ہر کام کے اندر پارٹ اینڈ پارسل تھے، اس کا جزو لازم تھے، جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں جنرل فیض حمید۔ ٹھیک ہے، میرے وہ دوست جو پی ٹی آئی سے وابستہ ہیں، یا سیاسی وابستگیاں رکھتے ہیں، یا وہ لوگ جو ویسے ہی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں، یا وہ دوست جو ویسی فوج کے نام کے خلاف ہیں، تو ان لوگوں کو یہ اب سمجھ لینا چاہیے کہ یہ صرف جنرل فیض حمید کو برا بھلا کہنے سے بات نہیں چلے گی، اب بہت سے اور بھی لوگ شامل ہوں گے جو اس کے اندر برے بھلے ٹھہرائے جائیں گے۔ ان میں فیض حمید صاحب تو آگے ہیں، اس کے بعد وہ ظہیر الاسلام بھی آئیں گے، اس کے بعد پاشا بھی آئیں گے، یہ ایک عام فہم سی بات ہے۔ بھی کوئی بھی جرنیل، جس طرح ملک ریاض کہتے ہیں کہ پہیہ لگاتا ہوں، تو پہیہ یہ کیا، یہ تو ٹریکٹروں کے پہیہ لگا کے کام چلاتا تھا جناب، فٹافٹ کام گیا، وہ ہو گیا، ایسی کوئی مفت میں تھوڑی کرتا ہے۔ تو بڑے بڑے نام آئیں گے، ابھی ان کا انتظار کیجئے۔ اور میرے دوستوں کے کچھ سوالات تھے اس کے بارے میں، تو وہ میں بتاتا چلوں کہ یہ جو چیزیں برآمد ہوئی ہیں، جو ڈیٹا برآمد ہوا ہے، یہ جو ایک صاحب ہیں وقاص جنجوعہ صاحب، ان کی گرفتاری کے بعد، اور دوسرا رؤف حسن جو ان کے سیکرٹری اطلاعات، 9 مئی کے حوالے سے بہت سے ایسا میٹر ملا ہے، بہت سا ایسا ڈیٹا ملا ہے جس کے اندر جنرل فیض حمید صاحب کی ڈائریکٹ انسٹرکشنز موجود ہیں کہ یہ ہمارے لوز اینڈز ہیں، یہ ہمارا ویک ایریاز ہے، یہاں پر لوگوں کو بھیجا جائے اور یہاں پر جا کے یہ کام کیا جائے، فلاں لوگوں کو میں نے کہہ دیا وہ رزسٹ نہیں کریں گے، فلاں جگہ پر آپ کا اوپن اینڈ ہے، فلاں جگہ پر آپ نے نہیں جانا، اور فلاں جگہ پر جب آپ جائیں گے تو آپ کو یہ کام وہاں پر کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا، اور اس جگہ پہ بالکل نہیں جانا، وہ بھی بتایا کہ کس جگہ پہ بالکل نہیں جانا۔ تو یہ سب کچھ ڈیٹا کے اندر سے چیزیں موصول ہو گئی ہیں۔ اب صرف اتنی بات کر لینا کہ سارا پروپیگنڈا ہے، سارا جھوٹ ہے، سب جعلی ہے، اور یہ آپ خود دیکھیے کہ جنرل فیض حمید کو جب سے لوگ شور ڈال رہے ہیں، سب لوگ شور ڈال رہے ہیں کہ عام سے سادہ زبان میں کہ چور کی ماں کو پکڑیں، چور کی ماں کو پکڑیں، حالات کیوں نہیں سدھر رہے تھے؟ کبھی اس سائڈ پہ کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی طالبان والی سائڈ پہ کبھی ہوتا ہے، کبھی تحریک لبیک سے کچھ ہوتا ہے، کبھی پی ٹی آئی کی طرف سے ہوتا ہے، کبھی یہ پلان بن رہا ہے، کبھی وہ کا میانمار بن جائے گا، کبھی کہتے ہیں سری لنکا بن جائے گا، کبھی کہتے ہیں بنگلہ دیش بن جائے گا۔ یہ ساری پلاننگ، یہ سارا سبق، یہ سب کچھ جو لیسن دیا جا رہا تھا جنرل فیض حمید کی طرف سے دیا جا رہا تھا، اور اب چور کی ماں پکڑی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چور کی ماں تو پکڑی گئی ہے، اگر یہ چور کی ماں پہلے دن پکڑی جاتی تو شاید پاکستان کے حالات اتنے برے نہ ہوتے،
اور یہ پاکستان کے حالات برے کیے گئے ہیں صرف ایک آدمی کی نفرت میں، ایک آدمی کی محبت میں. یہ کوئی ملک کے لیے نہیں کیا گیا. اگر ملک کے لیے کیا گیا تو اس کے آثار کچھ اور ہوتے ہیں کہ ملک کے پروگرس کی چیزیں نظر آتی ہیں. صرف نفرت بیچ کر یہ سب کچھ کیا گیا. اور فائدہ کس نے لیا؟ جنرل فیض حمید، جنرل باجوہ، یا یوں کیجئے کہ یا یوں کہیے جنرل باجوہ اور ہمنوا. اب یہ پورا جتنا قوال گروپ ہے نا جی، یہ سارا پکڑا جائے گا، اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر ثبوت انہیں مل چکے ہیں. اب جس طرح جنرل فیض حمید کو ہے، جنرل فیض حمید ایک حوالات کے اندر ہیں، اور حوالات وہ فوج کی حوالات ہے، گھر کے اندر نہیں ہے، کسی آفس کے اندر نہیں ہے، لیکن یہ باقاعدہ طور پر ایس آئی بی سول انویسٹیگیشن برانچ ہے، یہ اس کی حوالات ہے. اس کے بعد یہ جیک براؤن میں چلے جائیں گے، پھر ان کے وکیل آئیں گے، مقدمے کی جناب سماعت ہوگی، ان کا کورٹ مارشل کرنے کا جو بھی طریقہ کار ہے. اور یہ کوئی سالوں کی کہانی نہیں ہے، مہینوں کی کہانی نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہفتوں میں ہی مسئلہ حل ہو جائے. اور فیض حمید صاحب تو فرام دا ڈے فرسٹ، جیسے میں نے کہا ہے کہ وعدہ معاف گواہ بن کے تو اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں. اس کے پاؤں کے نیچے عمران خان آتے ہیں تو آ جائیں، ان کے پاؤں کے نیچے باجوہ آتے ہیں تو آ جائیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ باجوہ صاحب جب آئیں گے تو باجوہ صاحب کس پہ الزام لگائیں گے، کیونکہ فیض حمید نے تو سب سے پہلے یہی سٹیٹمنٹ دی ہے، پہلے بھی دے چکے ہیں، اب بھی ان کی یہ پہلی سٹیٹمنٹ ہے کہ میں نے جو کچھ کیا میں نے کوئی اللیگل نہیں کیا، میں نے اپنے باس کے آرڈر اوبے کیے ہیں. اور وہ میرا باس کون تھا؟ جناب قمر جاوید باجوہ. اب آپ بھی انتظار کیجئے، میں بھی انتظار کرتا ہوں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کب پکڑے جاتے ہیں. عام زبان کے اندر چور کی ماں پکڑی گئی ہے، اب چور کی نانی کب پکڑی جاتی ہے، ہمیں اس کا انتظار ہے. وی آر پراؤڈ پاکستانی، ہمیں پاکستان سے پیار ہے، ہمیں کسی شخصیت سے پیار نہیں، ہمیں کسی عہدے سے پیار نہیں، اور نہ ہی رکھنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اگلی ڈیولپمنٹ کے ساتھ میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.